اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ اگر کسی کو کوئی زبان نہیں آتی، اگر اس کو یہ بات بولنا نہیں آتی تو آپ اس کا مذاق بنائیں؟ کہ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو دماغ ہے، یہ آج تک غلام ہے کہ آپ کی کسی بھی بات پر مذاق بنایا جائے. آپ انگریزی اچھی بولتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اردو نہ آتی ہو، اس پر آپ کا مذاق بنایا جائے. السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو، کرن ناز کا پروگرام، کرن ناز کا شو. اس کا اردو ترجمہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اردو ہماری پہچان ہے، ہماری زبان ہے، ہماری شان ہے، ہمارا مان ہے. اردو ہمارا سب کچھ ہے. 70 زبانیں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، اور ان سب کے اوپر جو سب کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے وہ زبان ہے ہماری اردو. لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں، الحمدللہ آزاد ریاست ہے ہماری، آزاد شہری کی طرح ہم رہتے ہیں یہاں پر. لیکن یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو دماغ ہے، یہ آج تک غلام ہے. اب آج تک غلام ایسے ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر اچھی سی انگریزی بولے یا انگریزی میں بات کرے، ہم بڑے مایوب ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہترین زبردست بولنے والا ہے. حالانکہ میں نے یو کے میں دیگر کنٹریز میں جا کر جو سڑک کے اوپر صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں یا کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں یا نشے کی حالت میں جیسے ہمارے نشے دھت پڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا ہے وہ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں، دیگر شہروں میں میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں، میں نے خود ان کو وٹنس کیا ہے، نشے میں دھت پڑے ہیں. کوئی ان کا زندگی میں کام نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کچھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ، صفائیاں کرتے ہیں بیچارے، کچرا اٹھاتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں. آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو انگریزی میں جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ینگ لڑکے، نوجوان لڑکے لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں. یہاں آپ کو کراچی میں اگر آپ نکلیں نیپا چورنگی کی طرف، آپ کو اس طرح کے بہت سارے بچے بچیاں مل جائیں گی جو آپ کے پاس آئیں گی. آپ کو لگے گا کہ شاید کوئی ہیلپ مانگنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ آپ سے باقاعدہ انگریزی میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں اتنے اس قدر غلامانہ سوچ ہے ہماری کہ ہم نے انگریزی کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جو انگریزی بولے گا جی وہی بہترین ہے، وہی سب کچھ ہے. وہ اس کی کوئی قابلیت ہو نہ ہو، تعلیمی قابلیت ہو نہ ہو، کسی میدان میں اس نے کوئی اعلیٰ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اچھا انسان ہو نہ ہو، بات کرنے کی تمیز ہو نہ ہو، لیکن انگریزی اچھی بولتا ہے تو بس سب سے بہترین وہی شخص ہے. کیا مینٹالٹی ہے ہماری، کیا ذہنیت ہے ہماری، کیا سطحی ذہنیت ہے ہماری. اب آج کا جیسے ایک واقعہ دیکھ لیجئے، جو ایک ویڈیو ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے، ہر کوئی اس کے بائیکاٹ کی بات کر رہا ہے. اب وہاں پر ہوا یہ کہ 2 خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس ہوٹل کی یا اس ریسٹورینٹ کی مالک ہیں، اور ان کے پاس جو ان کا مینیجر ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ انگریزی میں بات کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہی ہیں. اس سے سوال کر رہی ہیں کہ جی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے؟ بتا رہا ہے جی 9 سال ہو گئے. پھر اس سے پوچھا کہ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ اس نے بتایا کہ ہاں جی میں نے کچھ 3 کورسز کیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چلیں کچھ سینٹینس انگریزی میں بول کے دکھائیں، اور جب اس سے نہیں بولا گیا تو پھر اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ پچھلے 9 سال سے ہمارے پاس ہیں اور ان کا حال دیکھ لیں. تو محترمہ، آپ اپنے جو کام کرنے والے ماتحت لوگ ہیں، آپ ان کو ان کی انگریزی سے جج کرتے ہیں یا آپ ان کی قابلیت سے یا ان کے کام سے جج کرتے ہیں؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ اگر کسی کو کوئی زبان نہیں آتی، اگر اس کو یہ بات بولنا نہیں آتی تو آپ اس کا مذاق بنائیں، آپ اس کی عزت نفس مجروح کریں، اور مذاق بنا کے عزت نفس مجروح کرنے کے بعد دنیا کو بھی دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی ہم اس شخص کا مذاق بنا رہے ہیں، تو آپ بھی بنائیں. آپ لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹتی پھریں. تو خود ساختہ سرٹیفکیٹ لے لیں، پھر دوسرے لوگوں کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں کہ آپ کسی کا بھی مذاق بنائیں، آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں. کیا ہوا؟ کیا مسئلہ کیا ہے آخر کہ اگر اس کو انگریزی نہیں آتی؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ کو دنیا بھر میں ایک بین الاقوامی زبان یہ بن چکی ہے، آپ کو دنیا بھر میں کنیکشن کے لیے، کنیکٹنگ رہنے کے لیے آپ کو انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو یہ سرٹیفکیٹ، یہ کون سا لا ہے، یا یہ قانون میں کہاں لکھا ہے، یا یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے، یا یہ کہیں پر بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو اگر کوئی زبان نہیں آتی تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اس کا مذاق بنائیں، آپ کے پاس اس کی عزت نفس مجروح کرنے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ کیوں آپ نے یہ حرکت کی؟ اس کے بعد پھر
میں نے سنا ابھی انفیکٹ جب میں یہ ویڈیو پر آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو اس سے کچھ لمحوں پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ شاید وہ خواتین نے یا ان میں سے ایک خاتون نے کہیں اپنے انسٹاگرام پہ کوئی پوسٹ کی ہے کہ جی ہم تو یہ صرف ایک مذاق کر رہے تھے. تو آبویسلی ہونا یہی ہے کہ اگر اس بات کو, کیونکہ لوگ آبویسلی بہت سارے باضمیر لوگ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں پر تکلیف ہوتی ہے, جو کسی انسانیت کی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ابھی میں ٹویٹر کے اوپر بوائیکاٹ کا ایک ہیش ٹیگ دیکھ رہی ہوں, ٹاپ ٹرینڈ میں اس کو چلتا ہوا دیکھ رہی ہوں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز پر آواز اٹھا رہے ہیں. اگر کوئی قانونی چارہ جوئی ہوتی بھی ہے تو آگے اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا فردر اس کے اوپر ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ وہ ایک ملازم ہے غریب, جو 9 سال سے اس کے پاس کام کر رہا ہے. اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے ہوں گے, اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. جب یہ خواتین آئیں گی سامنے, کوئی ویڈیو بنائیں گی سوشل میڈیا کے لیے, یا ہو سکتا ہے کہ پریس کانفرنس بھی کوئی کر لیں, تو وہاں پر جا کے اس کو ساتھ بٹھا لیں گی اور ساتھ بٹھا کر جی کہیں گے کہ جی ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ہم تو ایک چھوٹا سا مذاق کر رہے تھے اور مذاق ہو گیا, لوگوں نے اس کو اتنی بڑی بات بنا لیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا, کیونکہ اس نے اپنے گھر کا پیٹ چلانا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. لیکن آپ کا تو مذاق ہو گیا. کیا آپ اپنی جگہ, اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر یہ چیز سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی کسی بھی بات پر مذاق بنایا جائے؟ آپ انگریزی اچھی بولتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اردو نہ آتی ہو, اس پر آپ کا مذاق بنایا جائے. اس بات پر چلیں ٹھیک ہے, کہیں پر میں سمجھتی ہوں کہ جسٹیفائڈ ہو جاتا, جو کہ ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کسی کو اچھی اردو نہیں آتی تو ہم تو اسے برگر کاؤنٹ کرتے ہیں نا, کہ یہ تو برگر ہے بھائی, اس کو نہیں اچھی اردو آتی. اب میرے بچے کو اردو نہیں آتی, لیکن کسی کو انگریزی نہیں آتی تو وہ بہت بہت بڑا مذاق بن جاتا ہے, بہت بڑی بات بن جاتی ہے. خدا کے لیے کہیں تو انسانیت کا مظاہرہ ہم لوگ کریں, کہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم صرف اور صرف ایک جسمانی طور پر, ریاستی طور پر آزاد نہیں ہیں, ہمیں یہاں سے بھی آزاد ہونا ہے, ہمیں نکلنا ہے ان چیزوں سے. اپنی چیزوں کو اون کرنا کب شروع کریں گے؟ ہم گھومنے جانا چاہتے ہیں باہر کسی اور کنٹری میں, ہم کپڑے پہننا چاہتے ہیں غیر ملکی برانڈ کا, ہم میک اپ یوز کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی برانڈ کا, ہم پرفیوم یوز کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی برانڈ کے, اور ہم ہیں پاکستانی. ہم پاکستان کو نہ اون کرتے ہیں, نہ ہم اس کی کسی چیز کو اون کرتے ہیں, نہ ہم اپنی زبان کو اون کرتے ہیں. اور جو لوگ دوسری زبانیں نہیں جانتے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم اگلے کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں. کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. خدا کے لیے یہ چیز سوچیں. یہ والا واقعہ ہوا, اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات ہو چکے ہیں. کچھ ہماری سیلیبریٹیز بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکی ہیں. جہاز والی ایک ویڈیو آئی تھی, وہاں پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہم ہر چیز کو ایک پبلسٹی اسٹنٹ سمجھتے ہیں, اور پبلسٹی اسٹنٹ کی کرتے ہوئے کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو, کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو, کسی کو تکلیف ہو رہی ہو, کسی کی لائف اس سے متاثر ہو رہی ہو, ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف اور صرف وہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں شہرت مل جائے, وہ چاہے ہماری اچھی شہرت ہو, چاہے ہماری منفی شہرت ہو, بس شہرت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ تمام لوگوں سے, جتنے بھی لوگ یا ان خواتین تک یا ان جیسی مینٹالٹی والی خواتین تک اگر میرا یہ میسج پہنچے, تو خدا کے لیے گرو آپ, تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. کوشش کریں کہ لوگوں کو خوش رکھنا سیکھیں, لوگوں کی دل آزاری نہ کریں. اگر آپ نے ویڈیو یا کانٹینٹ یا وائرل ہونے کی کوشش کرنی بھی ہے, کچھ کرنا بھی ہے, تو اس کو اچھے پرسپیکٹیو میں کر لیں. ضروری ہے کہ کسی کی تذلیل کی جائے, اور تذلیل کرنے کے بعد آپ خوش ہوں, آپ ہٹس لیں, آپ لائکس لیں, آپ وائرل ہوں, آپ کو لوگ جانیں. پھر ایک اور بڑا اس چیز پر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. آج انفیکٹ وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے تھے کہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی اردو زبان, کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جن کو اگر میں انگلش میں بات کرتا ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اردو میں بات کروں. جی خان صاحب, بالکل, نہ صرف آپ کو اردو میں بات کرنی چاہیے, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تمام جو دفتری ڈاکیومنٹس, حکومتی سرکاری جو ڈاکیومنٹس تھے, اس کے لیے بات ہوئی تھی کہ وہ تمام دستاویزات اردو میں آیا کریں گی. اس پر عمل کریں, تاکہ یہ جو 3rd کلاس مینٹالٹی ہے, یہ لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا ہے, جائیدادیں بن گئی ہیں, بڑی بڑی چیزوں کے مالک بن گئے ہیں, لیکن یہاں سے فقیر ہی ہیں. بلکہ فقیر تو معاف کیجیے گا, فقیر تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, تو میں نے غلط لفظ ان کے لیے یوز کیا. یہاں سے غلام ہی ہیں, یہاں سے وہ غلام ہی ہیں. تو خدا را غلامی سے باہر نکلیں. آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے, اور آپ کے آس پاس کے جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے. آخر میں مجھے بڑا افسوس ہے, بڑی تکلیف ہے اس معصوم
شخص کے لیے جس کا یہ مذاق بنایا گیا، جس کا مذاق اڑایا گیا، جس کی تذلیل کی گئی. I'm sure کہ جو ساری میں نے باتیں کی ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہونا آگے یہی ہے. اس غریب نے ان لوگوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جانا ہے اور یہی کہنا ہے کہ مذاق کیا ہے. لیکن کوئی تو ایسا ہو جو مثال قائم کرے، جو ایسے لوگوں کے ذرا دماغ سیدھے کرے کہ بھائی اپنی زندگی میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، کم از کم کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں، کسی انسان کی انسانیت کی تذلیل نہ کریں. شکریہ.